پارسی تھیٹر، سیج، انشے سیریل، 42واں انشا، شارق علی۔ عموماً گمسم رہنے والے دانی بھائی بھی خوب ہیں، سیج ڈرامٹک سوسائٹی کے کرتا دھرتا اور تھیٹر کی تاریخ پر گہری نظر۔ آج ٹی ہاؤس میں ملے تو گپ شپ کے موڈ میں تھے۔ میں نے بات چھیڑی، برِ صغیر میں تھیٹر کا آغاز کیسے ہوا دانی بھائی؟ بولے، انگریز راج میں گورے 1850 ہی سے نجی محفلوں میں انگریزی تھیٹر کھیلا کرتے تھے۔ پھر بمبئی کے ایلفنسٹن کالج میں ڈرامٹک سوسائٹی قائم کی گئی تو باقاعدگی سے شیکسپیئر کے ڈرامے ہوئے۔ بمبئی کی پارسی بزنس کمیونٹی نے جو انگریزوں سے بہت قریب تھی، 1853 میں پہلی پارسی تھیٹر کمپنی ناٹک منڈلی قائم کی اور پہلا کھیل رستم اور سہراب کھیلا گیا۔ پھر بادشاہ افراسیاب اور بادشاہ فریدون، اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ پہلے تو شیکسپیئر کی ہندوستانی طرز میں نقالی کی گئی، پھر مقامی زبان، لوک ثقافت اور رسم و رواج کی عکاسی کا اظہار بڑھتا چلا گیا۔ اردو کا کوئی قابل ذکر ڈرامہ نگار، صوفی بھی گفتگو میں شریک ہوئی۔ بولے، لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں اس وقت کے تھیٹر کا بے تاج بادشاہ چین کی نیند سو رہا ہے۔ آغا حشر کاشمیری، جن کا بھرپور تذکرہ حکیم احمد شجاع نے اپنی یادداشتوں میں کیا ہے، منٹو نے بھی اپنی کتاب گنج فرشتے میں ان کا خاکہ اپنے منفرد انداز میں تحریر کیا ہے۔ کراچی میں 2005 میں جب آغا حشر کا 70 سالہ یادگاری جشن منایا گیا تو ضیاء محی الدین اور ڈاکٹر انور سجاد نے کہا تھا کہ کبھی بر صغیر میں تھیٹر کی تاریخ لکھی گئی تو یہ نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ کچھ اور ان کے بارے میں؟ رمز نے پوچھا۔ بولے، 1879 میں پیدا ہونے والے آغا حشر اردو کے ممتاز ڈرامہ نگار تھے۔ درسی کتابیں ان کے لیے دلچسپ نہ تھیں، اسی لیے وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ 18 سال کی عمر میں بمبئی آ کر نیو ایلفریڈ تھیٹر کمپنی میں 15 روپے ماہوار پر ملازم ہوئے اور شیکسپیئر کے ڈراموں کو ہندوستانی رنگ میں ڈھالنا شروع کیا۔ وہ پارسی تھیٹر کا دور تھا۔ ان کے پہلے کھیل آفتاب محبت میں یہ رنگ صاف جھلکتا ہے۔ پھر ان کے ڈراموں میں انفرادی اسلوب نے جگہ بنائی اور گانے اور ہم قافیہ مکالماتی تک بندی شامل کی تو مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا۔ شہرت بڑھی تو 40 روپے ماہوار پانے لگے۔ 1913 میں یہودی کی لڑکی منظر عام پر آیا تو وہ ان کا شاہکار قرار پایا۔ نہ صرف پارسی تھیٹر میں شہر شہر کھیلا گیا بلکہ پہلے اس پر خاموش اور پھر باقاعدہ فلم بنی جس میں دلیپ کمار، مینا کماری اور سہراب مودی جیسے فنکار شامل تھے۔ دوسرے کھیلوں میں آنکھ کا نشہ اور رستم و سہراب بہت مقبول ہوئے۔ پارسی تھیٹر کی بھی کچھ تفصیل؟ صوفی نے پوچھا۔ بولے، 1935 تک سفری پارسی تھیٹر کمپنیاں جنہیں بزنس کمیونٹی اور پارسی فنکاروں کی سرپرستی حاصل تھی نے شمالی ہندوستان، گجرات اور مہاراشٹر میں اردو، ہندی اور دیگر زبانوں کے فروغ میں اپنا حصہ بٹایا ہے۔ موسیقی، رقص، تخیل کی پرواز، زمینی حقائق، سماجی بیانیے اور اداکاروں کی انفرادیت ان کھیلوں سے خوب ابھری۔ مزاح، مدھر دھنیں، ڈرامائی عنصر اور اسٹیج کی آرائش کی نت نئی صورتیں پیدا ہوئیں۔ مقصد تو تفریح اور کاروبار تھا، لیکن پھر ان کھیلوں میں لوک کہانیاں، شاعری اور موسیقی بھی شامل ہوئی اور یہ زبان و ثقافت کے فروغ کا ذریعہ بنے۔
بائسکوپ شروع ہوا تو پارسی تھیٹر کے انہی پروڈیوسروں نے اولین فلمیں بنائیں۔ ان کے تخلیقی تجربے اور پارسی بزنس کمیونٹی کے سرمائے سے ہندوستانی سینما کا آغاز ہوا۔ موجودہ بالی ووڈ کی بنیاد پارسی تھیٹر ہی ہے۔ آج بھی بالی ووڈ پر خاص طور پر گانوں کی عکس بندی میں یہ اثر صاف دکھائی دیتا ہے۔ آغا حشر کی ذاتی زندگی، رمز نے بات بدلی، بولے۔ ان کی شادی مختار بیگم سے ہوئی جو پاکستانی گلوکارہ فریدہ خانم کی بڑی بہن تھیں۔ ان کی مشہور غزل چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی ان کی بیوی مختار بیگم نے گائی تھی، جسے ٹینا ثانی نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ایک اور غزل غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا، خلیل احمد کی موسیقی میں پی ٹی وی سے نسیم بیگم نے گائی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں خود اپنی شیکسپیئر تھیٹر کمپنی قائم کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر وہ لاہور چلے آئے اور اپنی فلم بنانے کے دوران ہی 1935 میں انتقال ہوا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔